بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ہم لوگ کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ میں ہم لوگ باب ما جاء في النشرہ الباب السادس والعشرون 26واں باب آج پڑھنے جا رہے ہیں. تو چلیں شیخ عبارت خوانی ہو جائے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد. وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يقرأ هذا كله. وفي صحيح البخاري عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب يؤخذ أيحل عنه نہیں ایک منٹ علیم بھائی، شیخ علیم. او رجل به طب، اور اس کے بعد کیا پڑھ رہے تھے؟ يؤخذ او یؤخذ پڑھیں گے. او یؤخذ عن امرأته، خا کے أو شدے کے يؤخذ. ساتھ. ایوہ جی. يؤخذ أيحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله هي التي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر من الشيطان ويبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة. الثانية الفرق بين المنهى عنه والمرخص فيه مما يزيد. الفرق بين المنهي عنه. الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. صح. طيب چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، باب ما جاء فی النشرہ. النشرہ یہ کیا ہے؟ اصل میں جادو چھڑانا یا جادو کا علاج کرنا، اس کو کہتے ہیں النشرہ. اصل میں اتارنا، جادو اتارنا، یہ لفظ بھی استعمال اس کے لیے ہو سکتا ہے. تو اب اس تعلق سے جو باب باندھا گیا ہے کہ اس کے اندر یہ بتانا مقصود ہے کہ کیا یہ اس طرح کا جادو جو اتارا جاتا ہے یا اس کا علاج کیا جاتا ہے، یا یہ کیا جانا چاہیے، نہیں کیا جانا چاہیے. یہ بات بتانے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ باب ذکر کیا ہے. یہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نشرہ کے تعلق سے، یعنی جادو اتارنے کے تعلق سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. شیخ البانی نے بھی اس کو سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا. اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاہلیت سے جو ایک عمل چلا آ رہا تھا جادو اتارنے کے لیے، وہ ایسے ہی جادوگروں کو ساتھ لے کر وہ علاج سے علاج، کیا کہتے ہیں، جادو سے ہی جادو کا علاج کیا جاتا تھا. تو ایسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جادو اتارنا یا جادو چھڑانا، یہ
دونوں ہی غلط. یعنی یہ شیطانی عمل کب؟ جب کہ اس طور پر ہو جو جاہلیت میں رائج تھا، یعنی جادو کا علاج جادو سے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے یہ من عمل الشیطان، یہ بالکل اسی پر صادق آتا ہے. وقال سئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے بیان کی کہ حضرت ابن مسعود ان تمام چیزوں کو ناپسند کیا کرتے تھے. بخاری میں حضرت قتادہ سے ابن مسیب سے کسی نے سوال کیا، رجل به طب، طب اصل میں کہتے ہیں علاج کو، لیکن اصل میں کہتے ہیں کہ طب اصل میں کہتے ہیں علاج کو، اور سحر کے لیے یہاں پر استعارتاً استعمال ہوا ہے. کیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طب کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے علاج کے لیے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، عربوں کے ہاں جو ایک تفاعل ہوتا تھا، تفاعل مطلب ایک نیک فالی لینے کے طور پر یہ ایسا کیا جاتا تھا کہ اس کو جو جادو ہے اس کا علاج گویا کہ پایا جاتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ نیک فالی کے طور پہ کہا جاتا تھا کہ اس کا علاج ہے. جس طرح لدیغ جو ہوتا ہے، یعنی جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو یا جس کو بچھو نے کاٹ لیا ہو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں سلیم، یعنی وہ آدمی جو بچ جائے یا جو محفوظ رہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی رجل به طب کا مطلب رجل به سحر، ایک آدمی جس کو جادو کر دیا گیا، جادو کرا دیا گیا ہے. او یؤخذ عن امرأته، یا کچھ ایسے جادوئی کام کیے گئے جس کی وجہ سے وہ اپنی عورت سے مل نہیں پاتا ہے. یعنی جن کے اوپر جادو کیا جاتا ہے میاں بیوی میں تفریق ڈالنے کے لیے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ ملاقات کرے، ملے، لیکن اس سے ہو نہیں پاتا. تو یہ کچھ جادوئی کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں ایحل عنہ او ینشر، ایحل عنہ او ینشر، اگر ایسا کر دیا گیا، کسی انسان کو جادو کر دیا گیا، کسی انسان کے میاں بیوی کے درمیان یعنی تفریق ڈال دی گئی ہے اور ایسے کوئی کام حرکت کی گئی ان کے تعلق سے، تو کیا اس کا علاج کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا لا بأس به انما یریدون به الاصلاح، ایسا کام کیا جانا چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اصلاح چاہ رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان ملاپ چاہ رہے ہیں. فاما ما ينفع فلم ينهى عنه، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے اس سلسلے میں کوئی کراہت نہیں ہے کہ اس کو میاں بیوی کو ملانے کی کوشش کی جائے. اچھا، حسن بصری سے ایک روایت ہے، انہوں نے کہا لا يحل السحر الا لا يحل السحر الا ساحر، جادو کو جادوگر ہی، ایک جادو کو جادوگر ہی اتارتا ہے. یہ بات امام حسن بصری رحمہ اللہ کے قول سے نقل کی جا رہی. امام ابن قیم کی جو بات ہے وہ بات اس میں مزید وضاحت کر رہی ہے. کیا ہے؟ النشرہ اصل میں ہے کیا چیز؟ حل السحر عن المسحور، جادو اتارنے کو کہتے ہیں نشرہ. وہی نوعان، اس کی دو قسمیں ہیں، حل بسحر مثلہ، ایک تو سیم جادو کے مقابلے جادو کا علاج جادو سے، وهو الذي من عمل الشیطان، یہی شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچنا چاہیے. وعلیہ یحمل قول الحسن، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے لا يحل السحر الا ساحر، تو ان کا کہنا یا ان کے کہنے کے قول کا مطلب یہ ہے، ان کے قول کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر ہی جادو کو توڑتا ہے یا جادو کو کھولتا ہے، اتارتا ہے. مطلب ایسا عمل ہے دنیا میں جو جادوگر ہی کرتے ہیں، تو جادوگر ہی، دوسرے جادوگر ہی اس کو اتارتے بھی ہیں، کھولتے بھی ہیں. تو یہ شیطانی عمل ہے. شیطانی عمل کیوں؟ فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورِ،
یہ جو آدمی جادو کرنے والا ہے یا جس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، یعنی جادو اتارنے والا، جادو زدہ جو آدمی جادو کا شکار ہو گیا، وہ یہ دونوں ہی شیطان سے قربت اختیار کرتے ہیں، اور شیطان جو جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، تب جا کے ان کا یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ شیطان سے تقرب کے بعد ان کا یہ علاج ان کو نصیب ہوتا ہے۔ دوسری چیز النشرة بالرقیہ والتعوذات والدعوات والادویة المباحة فهذا جائز۔ دوسری چیز رقیہ کے ذریعے سے علاج کرنا، جادو اتارنا، یا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تعوذات پڑھ کر، یا اسی طرح کچھ اور بھی دعائیں جو سنت میں وارد ہیں ان کو پڑھ کر، آیتوں کو پڑھ کر، یا جائز دواؤں سے اگر کوئی آدمی جادو کا علاج کرتا ہے تو پھر یہ اس طرح کا علاج کرنا درست ہے، فہذا جائز، یہ اس طرح کا کام درست ہے۔ تو یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے یہ اس باب میں ایک خلاصے کے طور پر ہے، اور بہترین بات انہوں نے کہی کہ جادو دو طرح سے توڑا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ ایک تو جادو سے بھی جو شیطانی عمل ہے جو نہیں کیا جانا چاہیے، ایک دوسرا تعوذات کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے، جائز ہے، کیا جانا چاہیے۔ اب اس کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے النہی عن النشرہ، جادو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس کی ممنوعیت ثابت ہے، یعنی جادو اتارنے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کا مطلب خاص طور پر ہمیں اسی طرح لینا چاہیے جس طرح یعنی کہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، یا جادو کا توڑ جادو سے، یہ اس کی ممنوعیت ہے، ورنہ اس طرح قرآنی آیات کے ذریعے سے جادو اتارنا یہ ممنوع نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کر اس کو علاج کے طور پر قرآن کو استعمال کیا جانا چاہیے، اس کو پڑھا جانا چاہیے، اور یہ چیز خلاف سنت نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے اوپر سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کر پھونکا جاتا ہے یا وہ خود پڑھ لیتا ہے جادو اتارنے کے لیے تو یہ درست ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی ممنوعیت نہیں ہے۔ یہاں جو بات کہی گئی وہ جادو کا توڑ جادو سے کرنے سے منع کیا گیا۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ الفرق بین المنہی عنہ والمرخص فیہ مما یزیل الاشکال۔ اچھا، ان دونوں میں منہی عنہ اور مرخص فی، یعنی جس سے منع کیا گیا اور جس کی اجازت دی گئی، یہ دونوں میں فرق کرنا یہ صحیح طریقہ ہے اس باب میں، کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ جادو اتارنا صحیح ہے یا نہیں ہے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ اگر قرآن و سنت کی دعاؤں سے اور قرآنی آیتوں سے، جائز دواؤں سے اگر اتارا جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر اس کے لیے شیطانی کاموں کا سہارا لیا جاتا ہے، جادوئی عمل کیا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ کام منع ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک یہ النشرہ یعنی جادو اتارنے سے متعلق کیا حکم ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے دورے میں شیخ جی اس میں تھوڑا چند لوگ خوش ہو گئے تھے جی یہ لفظ پہ جو ہے نا کہ وَإِنْ كَانَتْ بِالرُّقْيَا وَالتَّعْوِيذِ الْمَشْرُوعِيَّةِ، تو تعویذ بھی لٹکا سکتے ہیں بول کے چند لوگ خوش ہو گئے تھے۔ پھر اس کی وضاحت ہوئی، سمجھیے تعویذ کا مطلب جو ہے جی جی تعویذ لٹکانا نہیں ہے، وہ اردو کی اصطلاح ہے تعویذ، عربی میں تعویذ کہتے ہیں جو ہے نا، وہ قرآنی آیت وغیرہ سے، معوذتین سے جو ہے نا پڑھ اس کے کا علاج ہو عمل کرنا۔ سکتا ہے۔ اب یہ اردو کی تعویذ لے کے بہت سارے لوگ جو ہے دورے میں خوش ہو گئے تھے۔ جی جی چلیے اس میں اعلام السنہ میں جو ہے نا بالکل تعویذ کا ورڈ ہے وَإِنْ كَانَتْ بِالرُّقْيَا وَالتَّعْوِيذِ الْمَشْرُوعِيَّةِ، ایسا ہے اچھا اچھا اعلام السنہ میں۔ صح جی چلیے، تو یہ یہاں تک باب ختم ہو گیا، تو کیا ہے اس کے بعد والا باب پڑھ لیں گے یا اس کو کل پڑھیں گے؟ بتائیں مشائخ۔ ٹائم اگر زیادہ باقی ہے تو ہاں جی جی مشائخ کیا کہہ رہے ہیں، پڑھیں آگے۔ جی ہاں شیخ پڑھیں گے۔ پڑھیں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما جاء في التطیر۔
وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غولة. صح. غولة 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 سيء. غولة. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا قال الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك ولا طير إلا طيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة نفي الصفر. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفعل. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. باب ما جاء فی التطیر. التطیر کہتے ہیں بدشگونی لینا یا یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ہمارا کام ایسا ہوگا، غلط ہوگا، اس میں کامیابی نہیں ملے گی. اس طرح یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے یہ اسی کو تطیر کہتے ہیں. التطیر باب تفاعل سے ہے. الطیرہ یہ بھی اسی کا دوسرا مصدر ہے. اصل میں یہ تطیر طیر سے لیا گیا ہے. طیر اصل میں یہ لوگ جو عربوں میں پہلے یہ چیز تھی کہ وہ پرندے کو اڑا کر اس سے اپنا فعل معلوم کیا کرتے تھے کہ اگر یہ دائیں جانب اڑے تو یہ بہتر ہوگا کام، اور بائیں جانب اڑے تو یہ بیکار ہوگا، اس میں فلاح نہیں ملے گی. اس طرح ان کا یہ سوچنا، یہ پرندوں کے ذریعے سے پرندوں کی مدد لے کر یہ لوگ کیا کرتے تھے، اسی لیے اس کو تطیر کہا گیا طیر سے. اس کے بعد اب ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں
اس تعلق سے جو بھی نصوص وارد ہیں ان کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، وقوله تعالیٰ قالوا طائركم معكم۔ یہ لوگ یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور بنی اسرائیل کے تعلق سے جو باتیں منقول ہیں اس پس منظر میں یہ آیت ہے۔ وہ کہتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ یعنی فرعون کے لوگ یہ کہتے تھے اگر انہیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی تو کہتے تھے کہ یہ ساری نحوست جو ہے ان کی وجہ سے ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اگر کچھ اچھائی پہنچتی تو کہتے تھے کہ ہم تو اس کے حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، ان کی جو بدشگونی ہے عند اللہ یعنی من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ یہ برائی ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے، یا اچھائی ہے تو یہ ہماری اپنی خود کی کیا کہتے ہیں محنت کا نتیجہ ہے، یہ ساری چیزیں نہیں۔ الا انما طائرهم عند اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ وقوله قالوا طائركم معكم، اور یہ طائركم معكم تمہاری بشگونی یا تمہارے ساتھ، یعنی تمہارے اعمال کے نتیجے میں یہ سارے کام ہوں گے۔ تمہارے ساتھ اچھائی ہوگی، بھلائی ہوگی تو تم اچھے کام کرو گے تو اس کا اچھا نتیجہ ملے گا، اگر تم برے کام کرو گے تو اس کا تمہیں برا نتیجہ ملے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قالوا طائركم معكم یہ بات کہی گئی یہ سورہ یاسین میں۔ اب اس سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہیں ان کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا صفر، نہ کوئی متعدی بیماری ہے، یعنی یہاں پر یہ ترجمہ آپ بامعنی یا بامحاورہ کریں گے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، کوئی بیماری اپنے طور پر متعدی نہیں ہوتی ہے، یعنی جو بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے وہ بیماری اپنے طور پر، یعنی اس کی اپنی کوئی مرضی یا اس کی اپنی کوئی یہ نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لگ جائے۔ یہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے اپنے طور پر پھیل جاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی خالق نہیں، اس کے پیچھے کوئی کار فرما یا کوئی مدبر نہیں۔ تو یہ بات گویا کہ اللہ تعالیٰ کے انکار یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انکار یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیماری یا آزمائش آتی ہے اس سب کا انکار۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا عدوى، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے طور پر کوئی بیماری متعدی نہیں ہو سکتی، یعنی اگر کوئی چیز ہوتی بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ کو یہ متعدی مرض لاحق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ متعدی مرض لگائے گا، اور اس کے لیے کچھ ایسے اسباب بنیں گے کہ یہ انسان خود جا کر اس سے ملے گا، یا نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسا کام کرے گا کہ وہ بیماری اس کو لگ جائے گی۔ تو یہ کچھ تدبیریں ہوں گی، یہ ساری چیزیں قضاء و قدر میں لکھ دی گئی ہیں اور یہ چیزیں واقع ہو کر رہیں گی، اور کوئی بیماری اپنے طور پہ لگ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو کسی کے لیے لگنے میں۔ آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ بدو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول، اونٹ جو ہے ہرن کی طرح رہتا ہے پاک صاف، اچانک اس کو ایک پھوڑا ہوتا ہے، اسے کھجلی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کھجلی جو ہے دوسرے اونٹ کو، تیسرے اونٹ کو، پورے اونٹوں کو لگ جاتی۔ تو اب ان کا یہ کہنا تھا یا یہ اس بدو کا استدلال تھا کہ بیماری تو اپنے طور پر لگ رہی ہے، تو بیماری خود اپنی گویا کہ اس کی ایک قدرت ہے، اس کی ایک طاقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے پوچھا فمن اجرب الاول، تمہیں جو خیال ہو رہا ہے کہ یہ بیماری اپنے طور پر لگی ہے،
اس میں تم یہ بتاؤ کہ جو پہلے اونٹ کو کھجلی شروع ہوئی یا پھوڑا شروع ہوا وہ کس نے شروع کیا؟ یہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مرض دیا، تب جا کر نہ دوسروں کو یہ لگی. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوئی. تو یہ یہاں پر اس بات کی نفی کر دی گئی کہ لا عدوہ، اپنے طور پر کوئی مرض متعدی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو. اسی طرح ولا طیرہ، ایک منٹ، ولا طیرہ، نہ ہی کوئی تطیر، یعنی یہ جو لوگ اس طرح عقیدہ رکھ لیے ہیں کہ ہمیں دائیں جانب ہمارا پرندہ اڑ جائے تو بہتر ہوگا، اگر بائیں جانب اڑ جائے تو بیکار ہوگا، یہ ساری باتیں غلط ہیں. نہ ہی کوئی مرض اپنے طور پر متعدی ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی بدشگونی ہے کسی پرندے کے بائیں جانب اڑنے سے بدشگونی لی جانی چاہیے. ولا ہامۃ، اور نہ ہی یہ کوئی الو کی طرح ایک پرندہ ہوتا ہے، یا خود پرندہ الو ہی اگر کہیں کسی جگہ بیٹھ کر بولتا ہے کچھ رات میں تو لوگ سوچتے ہیں کہ اب یہاں کسی کی موت ہونے والی ہے، یا اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. ایسا نہ کسی کے الو بولنے سے کسی کی موت آتی ہے، اور نہ کسی کے ہاں الو نہ بولے وہاں کوئی مر جائے تو پھر تو یہ اس کے برخلاف واقع ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ یہ طے شدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، موت کس کی واقع ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے طے کر دی. ولا سفر، نہ ہی سفر کے مہینے کی جو یہ جو ہمارے پاس الو بولتے ہیں وہی الو ہے کیا شیخ؟ ہاں یہ بالکل ایسی ہی بات ہے. یہ ہمارے لوگ، پاس جو الو بولتے ہیں وہی ہے کیا؟ جی جی بالکل، یعنی یہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اب یہ کچھ الو بول گیا کسی کے ہاں تو شاید اب کچھ نہ کچھ مصیبت واقع ہونے والی ہے یا کچھ برا ہونے والا ہے. یہ سارے عقائد بالکل غلط ہیں. تو اس طرح کوئی عقیدہ رکھنا کہ آج یہاں الو پکار کر گیا ہے تو لگتا ہے کہ کسی کی موت واقع ہوگی، کسی کو بیماری آئے گی، اس طرح کے سارے عقائد رکھنا یہ غلط ہے. کسی الو کے پکارنے سے نہ کہ کوئی انسان اس دنیا سے اٹھ سکتا ہے، اور نہ کسی طوطے کے پکارنے سے نہ باقی رہ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہیں. یہ سارے جاہلیت کے عقائد تھے، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کر دی. ولا سفر، اسی طرح یہ لوگ جاہلیت میں ماہ سفر کو ایک منحوس اور برکت سے خالی مہینہ تصور کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کوئی مہینہ یہ منحوس نہیں ہے. جب انسان کے اعمال اچھے ہوں گے تو اس کے کاموں میں خیر و برکت رہے گی، چاہے وہ سفر کا مہینہ رہو، چاہے رجب کا ہو، چاہے کوئی اور مہینہ ہو. سارے مہینے، سارے ایام اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی منحوس دن نہیں بنایا، نہ کوئی منحوس مہینہ بنایا. تو جاہلیت کے لوگ جو نحوست کا تصور کر کے اس کے اندر کوئی بھلائی کا کام نہیں کرتے تھے، یا اسی طرح شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے، ایسی جو بھی ان کے تصورات تھے، ان ساری چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کر دی. زاد مسلم، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اور بھی کچھ زیادہ ہے، ولا نوء ولا غول. صحیح مسلم میں امام مسلم نے کہا ولا نوء ولا غول. یہ نو کہتے ہیں ایک طرح کے ستاروں کو دیکھنے کو. ستارے اگر یہ طلوع ہو جائے تو جس طرح جو ہے مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ والی جو حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن صبح اٹھ کر یہ کہا کہ کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے بتلایا کہ کچھ بندے کافر ہو گئے، کچھ بندے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اور اس کے رحمت سے بارش ہوئی تو وہ لوگ مومن رہے، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ لوگ گویا کہ کافر ہو گئے. تو یہ اس طرح عقیدہ رکھنا ہے کہ کسی ستارے کے طلوع ہونے سے بارش کا ہو جانا یہ ممکن ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں. تو لا نو یہی کہتے ہیں نجم کو. اور ولا غول، یہ جو چڑیل ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ چڑیل آتی ہے، کسی کو ستاتی ہے، کسی کو پریشان کرتی ہے، یہ سارے عقائد بھی غلط ہیں. کیونکہ
یہ بھی جنات کی ایک نسل ہے ایسا بتاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلط ہے، کیونکہ عموماً جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ میدانوں میں، سنگلاخ زمینوں میں، چٹیل میدان، ریتیلے میدانوں میں راتوں میں جب لوگ وہاں رکتے تھے تو ان کے لیے ان کو چڑیل نظر آتی ہے اور وہ مختلف کلروں میں نظر آتی. یہ سارے عقائد تھے، یہ سارے عقائد غلط ہیں. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اب اس کے بعد یہاں سے پھر مزید کچھ حدیث میں الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ مزید تفصیل سے احادیث اس میں مذکور ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ حضرت انس کی حدیث سے کل ہم لوگ مکمل پڑھ لیتے ہیں. یہاں تک آج پہلی حدیث اور یہ 2 آیتوں کے ساتھ اکتفا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ میٹنگ ختم ہونے والی ہے. شیخ ہامہ کا معنی کیا شیخ؟ ولا ہامتا، اس کو بوما کہہ سکتے ہیں آپ. الو یعنی الو کے تعلق سے، الو کے بولنے کے تعلق سے یہ تصور اچھا رکھنا جی، کہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے گی، کچھ مشکل ہو سکتی ہے. یہ ہامہ اصل میں ہامہ کہتے ہیں کھوپڑی کو یا اس طرح کے تصور کو کہ اس کی وجہ سے جزاک کوئی اللہ. موت واقع ہوگی. تو یہاں عموماً بعض لوگوں نے اس کو ایسا ہی ترجمہ کیا ہے کہ الو کی طرح کسی پرندے کا، رات کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے جس کے بولنے سے لوگ یہ تصور رکھتے تھے کہ اس کی وجہ سے کوئی موت واقع ہوگی. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.